أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. سرقہ کبریٰ کو جو بڑی چوری اور ڈاکہ زنی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، آج آپ کے سامنے ابھی ایک دو آیت پہلے گزر چکی ہے۔ سرقہ کبریٰ کے بعد اب سرقہ صغریٰ کو بیان فرما رہے ہیں۔ والسارقۃ لیڈا چوری کرنے والا، والسارقۃ لیڈی مرد اور عورت جب یہ چوری کرے تو فاقطعوا ایدیہما دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے ان کی بد کرداری کا جو انہوں نے چوری کر لیا ہے، جزاء بما سرقہ یہ سرقہ فعل کا اللہ آپ کا بھلا کرے بدلہ ہے، نکالا من اللہ اللہ کی طرف سے سزا اور عبرتناکی کے لیے اور سزا کے طور پر ہے۔ واللہ عزیز اللہ غالب اور قادر ہے، اس لیے اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ سرکشوں کو اللہ گرفت کر سکتا ہے۔ باقی حکیم ان کا ہاتھ کاٹ دو، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، پھر یہ چوری کر کے انشاءاللہ آگے لوٹ کر کے چوری نہیں کرے گا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ جو اپنے سرقے کے بعد توبہ کرے، مانا جو چیز اس نے چوری کی اس کو واپس کر دے، وَأَصْلَحَ حَالَهُ اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ اللہ کی ذات غفور اور ساتر للسیئات، غفور کا معنی چھپانے کی، ان اللہ غفور اے ساتر للسیئات سیئات کو چھپانے والا، رحیم علی من تاب جو توبہ کرے گا اللہ اس کو قبول کر دے گا، چونکہ فمن تاب من بعد ظلمہ۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض اللہ کی عموم علم اور عموم قدرت کو بیان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے آسمان و زمین کو حکومت ہے، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، باقی پورے قرآن کے اندر یغفر و مقدم ہے، یعذب و مؤخر ہے، یہاں یعذب کو صرف اس جگہ پر یعذب کو مقدم کر دیا، یغفر کو مؤخر، یہ تخویف کے لیے ڈرانے کے لیے چوروں کو اور ڈاکوؤں کو، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اس وجہ سے یعذب من یشاء عذاب کو مقدم کیا، ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جب قادر ہے تو تعذیب پر اور معافی پر بھی قادر ہے، لہذا پکڑا جائے گا۔ مرافعت الی الحکام قانون ہمارا یہی ہے، قاضی کے سامنے جب مسئلہ چلا جائے تو پھر یہ کہ اس کے بعد معافی نہیں ہوگی، اما قبل المرافعت الی الحکام حکام تک پہنچنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے مسروق مال کو واپس کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے قطع ید نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں پہ ہو گیا۔ السارق کو چوری کی جگہ پر مرد کو مقدم کر دیا، السارقۃ تو لیڈی کو مؤخر کر دیا، زنا کے موقع پر عورت کو مقدم کر دیا، الزانیۃ والزانی مرد کو مؤخر کر دیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ چوری کے لیے جرأت چاہیے، چوری کے لیے جرأت چاہیے اور اللہ کا بر دلیری چاہیے، شجاعت چاہیے، وہ مرد کا کام ہے، مرد ہی زیادہ چوری کرتا ہے، عورتیں بھی چوری کرتی ہیں لیکن مرد کا اصل چور اس کے لیے بڑی دلیری وہ مرد کا کام ہے، اس لیے مرد کو مقدم کر دیا۔ لیکن زنا کے اندر جب تک عورت راضی نہ ہو زنا مکمل نہیں ہو سکتا، زنا کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک عورت راضی نہ ہو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بکری جب تک اپنی دم کو نہ ہلائے بکرا اس وقت تک اس کو ٹیوشن نہیں پڑھاتا، آئے سمجھ؟ جو بکریاں گابن نہیں ہوتی ہے وہ اپنا دم اس طرح کرتی ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ہے آپ تشریف لائیں، آئے سمجھ؟ جو بکریاں گابن نہیں ہوتی ہے وہ اپنے دم کو اس طرح کرتی، تو ہمارے بروئی کہتے ہیٹ کی لٹ کہتے نا لے رے فک گوڑا مت لگے کیا تھا، بکری اپنے دم کو ہلاتی ہے تو پھر بکرا جو ہے نا وہ موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، باقی یہ کہ وہ دم نہ ہلائے تو معلوم ہوتا کہ گنجائش نہیں ہے، میں گابن ہوں، وہ بکری کہتی ہے کہ میں گابن ہوں تو پھر بکرا یہ کہ ہمت نہیں کرے گا، پاکستان کے قانون پھر اس کو اجازت نہیں دے گا، آیا سمجھ؟ تو سرقہ میں
دلیری اور شجاعت چاہیے، اس میں مرد کو مقدم کر دیا۔ زنا کے اندر جب تک عورت کی طرف سے تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک، عورت جب تک راضی نہ ہو، چیخ مارے اور تو کچھ نہیں ہے، چیخے چلائے تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بدکاری کرے، اس کی عزت کو لوٹے۔ یہ جو آپ کا قائد اعظم مرحوم تھا، یہ بڑا ذہین آدمی تھا، وکیل تھا، غضب کا وکیل تھا قائد اعظم۔ کوئٹہ کے اندر ایک واقعہ ہو گیا کہ کسی آدمی کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا کہ اس نے فلان خاتون کی عزت لوٹی ہے۔ پیشی ہوتی تھی، عین ممکن ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس بندے کو بڑی سے بڑی سزا دے دے۔ انہوں نے، اس مرد نے اور خاتون کی طرف سے جو وکیل تھا اس نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ اس خاتون کی کوئی رضامندی نہیں تھی اور خاتون کی رضا کے بغیر زنا بالجبر ہوا اور اکراہن کرہن، یہ مجبوری کی حالت میں جبر کر کے، اضطرار کر کے اس خاتون کی عزت لوٹی گئی ہے۔ سمجھے؟ یہ دعویٰ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ وکیل بن گیا مرد کی طرف سے۔ جب وکیل بن گیا تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح اس مرد کے خلاف جرمانہ اور سزا، یہ سازی چیزیں ہو گئی تھیں، لیکن آخری پیشی تھی جج کے پاس، تو قائد اعظم کو انہوں نے جج بنا دیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ ایسے آپ کو چھوڑوائیں گے کہ تو یاد رکھو گے، سمجھے، یاد کر لینا۔ کہا کہ صرف اتنی مہربانی کرنا، جب جج کے سامنے پیشی ہوگی اور آپ کو پیش کیا جائے گا، ادھر سے لڑکی والے آئیں گے تو آپ اس طرح بس لنگڑا کر کے چلنا، اس طرح کہنا ایک۔ دوسرا آپ سے پوچھے گا جج کیوں اس طرح کر رہے ہو، تو ان سے کہہ دینا کہ جب میں نے اس خاتون کی عزت لوٹنے کی وہ کیا تو خاتون نے مجھے لات ماری اور میرے خشیتین کے اندر لات لگی، بس اتنی سی بات کہہ دینا۔ ایسے کھبڑا ہو کر کے، لنگڑا ہو کر کے چلنا اور یہ کہہ دینا کہ خاتون نے کیا کیے، لات ماری ہے مجھے، بس اتنی سی بات کر دینا، آگے مسئلہ ہمارا ہے۔ چنانچہ جب پیشی ہوگی تو پیشی کے لیے دروازے سے یہ داخل ہو گیا، زانی جب داخل ہو گیا تو ایسے لنگڑا لنگڑا کر کے چلتا تھا۔ جج نے کہا سیدھا ہو جا، الو کا پٹا، صحیح چل، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جناب میرے ان سیین کے اندر تکلیف ہے، ان سیین کے اندر تکلیف ہے، لات ماری ہے، جب بدکاری کی ہے تو اس خاتون نے، یہ کہ لڑائی تھی ہماری اور اس نے لات ماری ہے، خصیتین سے میں بالکل معذور ہو چکا ہوں۔ اس نے یہ کہا تو خاتون کے وکیل نے کہا جج صاحب جھوٹ بولتا کتے کا بچہ، سوال ہی نہیں ہے، ہماری خاتون نے کبھی اس کو لات نہیں ماری ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا جب تمہاری خاتون نے لات نہیں ماری ہے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ راضی تھی زنا پر، یہ زنا بالجبر نہیں ہوا، سزا دینی ہے، دونوں کو سزا دے دو، چھوڑنا ہے دونوں کو چھوڑو۔ جب تمہارے خاتون نے، اللہ کا بھلا کرے، لات ہی نہیں ماری ہے تو اس کو پھر یہ کہ یہ کیسے تم نے مقدمہ وکیل کو کہا، مقدمہ اور ایف آئی آر درج کیا کہ زنا بالجبر ہوا، جب تک عورتیں راضی نہ ہو جائیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کو باہر نہ نکالو، ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، جب وہ دیکھیں گے وہ خود شکار ہو جائیں گے، جب تک وہ راضی نہ ہو زنا کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ہو گیا ملنگو؟ السارق والسارقۃ مبتدا چونکہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے فقطعوا ایدیہما، خبر پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے فجزائیہ داخل ہو گیا، یہ خبر بنے گا۔ اور حضرت یہ جمہور کا مذہب ہے، جمہور نبیوں کا، کافیہ میں آپ نے پڑھا ہے، امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم السارق والسارقۃ، سارق اور سارقہ کا حکم فیما یتلی علیکم، وہ تم پر ابھی تلاوت ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اذا کان الامر کذالک فاقطعوا ایدیہما، وہ اس کو خبر نہیں بناتا۔ یہ کافیہ کا مسئلہ تھا، آپ لوگ بڑے علماء بنی اسرائیل ہے، اس وجہ سے اس میں زیادہ ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ کہ جمہور کے مذہب کے مطابق السارق والسارقۃ تو مبتدا بنے گا، شرط کے معنی کو متضمن، الذی سرق واللتی سرقت فاقطعوا ایدیہما، اس لیے خبر پر فاجا آ گیا۔ جزاء بما کسبا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے جازاہم اللہ سبحانہ و تعالی جزاء، مفعول مطلق بنے گا جازا فعل محذوف کے لیے،
جازاہم اللہ، اللہ ان کو سزا دیتا ہے جزاء بما کسبا، ان کی بد کرداری کا، بما کسبا جزاء کے ساتھ متعلق ہوگا، وہ مفعول مطلق ہو گیا، نکالا من اللہ، یہ اس سے بدل بنے گا جزاء سے، اور زیادہ یہ کہ چکر کی ضرورت نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم، بالکل آسان ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی میں سے یہ ہے کہ اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا، ان کفار کا ذکر ہے جن کا باطن یہ ہے کہ بالکل گندہ ہی گندہ ہے، منافقین اور یہود، انہی کا تذکرہ ہے، سمجھے؟ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، میرے پیارے رسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو پریشان نہ کر دے وہ کافر، الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر دوڑ لگاتے، جلد بازی کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کا بیان ہے، حال بنے گا، حال کونہم من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، درحال ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، اور حال یہ کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں نے کبھی ایمان قبول نہیں کیا۔ لم تؤمن قلوبہم حال بنے گا قالوا کی ضمیر سے، سمجھے؟ یا آمنا کے، فرماتے ہیں کہ حال کونہم من الذین لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر حال کونہم من الذین قالوا آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے، بافواہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اللہ باپ کا بھلا کرے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ہو گیا؟ اس کو یہاں بہتر یہ کہ یہی وقف کرو، یہ ترکیب بالکل آسان ہے، ندا جوابی ندا ہوں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ الْكَذِبَ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں میں سے بعض اس قسم کے، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، قوم نکالو یا نہ نکالو کوئی ضرورت نہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا خبر مقدم، اور کچھ یہودی ایسے ہیں کہ سَمَّعُونَ الْكَذِبَ، وہ سنتے ہیں سَمَّعُونَ كَلَامَكَ لِيَكْذِبُوا عَلَيْكَ، تاکہ آپ پر جھوٹ بولیں، خوب آپ کی بات کو سنتے ہیں، لیکذبوا علیک، یہ لام معاقبت کے لیے۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے قوم کچھ لوگ ہیں، سماعون للکذب اے یسمعون کلامک لیکذبوا علیک، آپ کی بات کو سنتے ہیں تاکہ آپ پر جھوٹ بولے، یہ لام معاقبت کے لیے، ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے، یہ لام معاقبت انجام کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مبتدا، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ الْكَذِبَ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، اور ایک یہ کہ من الذین ہادو، اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ پہلے والے من الذین کفروا پر عطف کریں، مل گیا آپ کو۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر حال كونهم من الذين اوتوا حال كونهم من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين، پہلے والے الذین پر عطف، یہ حال بنیں گے الذین یسارعون سے، اور پھر یہ ہادو کو اس کو سماعون کو الگ بنائیں گے، ہم سماعون للکذب، سمجھے؟ پہلے مبتدا بنایا تھا من الذین کو خبر مقدم، اب ہم سماعون، ہم مبتدا، یسمعون کلامک، تیری بات کو سنتے ہیں، انجام تاکہ جا کر کے انجام آپ پر جھوٹ بولے۔ فالتقطوا آل فرعون، فرعون نے موسیٰ کو اس لیے اٹھایا لیکون لہم، تاکہ انجام یہ لیکون لہم عدوا وحزنا، موسیٰ ان کے لیے دشمن بن جائے، سمجھتا ہے؟ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب، یہ لام دونوں جگہوں پر یہ لام معاقبت ہے۔ ہم سماعون الکذب، یہ جھوٹ کو سننے، جھوٹ کے لیے سنتے تاکہ آپ پر جھوٹ بولے، اور ہم مبتدا سماعون الکذب یہ خبر، یہ دوسری خبر بنے گی، سماعون لقوم آخرین، یہ سنتے ہیں کسی ایسے مولویوں کے لیے سنتے ہیں، لقوم آخرین دوسرے مولویوں کے لیے، لم یاتوک جو تیری مجلس میں نہیں آتے، یحرفون الکلمہ کلمات تورات کی تحریف کرتے، من بعد مواضع تحریف لفظی کر لیتے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ ان کے علماء خود نہیں جاتے تھے کہ ہم بڑے ہیں ہماری بدنامی ہوگی، تم جا کر کے یہ مسئلہ پوچھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا بہت سے مسائل، زانی کے چہرے کو کالا کرنا ہے، گدھے پر اس کو سوار کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، اگر یہ مسئلہ نبی بتا دے تو ٹھیک ہے اس کو لے لو، اور اگر کوئی اور مسئلہ دے دے تو نہ، اس کو نہ لو۔ یہ اپنے سادات جو ہے نا اپنے چمچوں کو چھوٹوں کو بھیجتے تھے۔ اب دیکھ لو، ہم سماعون للکذب
من الذین ہادو کا جب عطف کیا پہلے والے من الذین پر، وہ تو حال بن گیا. ہم سماعون الکذب سماعون لقوم آخرین، یہ سنتے ہیں لقوم ایسے مولویوں کے لیے، ایسے پیروں کے لیے، بڑوں کے لیے، لقوم آخرین دوسروں کے لیے. یہ آخرین قوم کی صفت اول ہو گیا. لم یاتو کا جو تیرے مجلس میں نہیں آئے، یہ دوسری صفت ہو گئی. یحرفون الکلمہ، کلمات تورات کی تحریف کرتے، من بعد مواضع، ان کے اصلی جگہوں سے پھیرا کر کے، ہیرا پھیرا کر کے ان کو ہٹا دیتے ہیں. یحرفون الکلمہ ان مواضعہ، وہ تحریف معنوی ہے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضع، یہ تحریف لفظی ہے. سمجھے؟ ان مواضع تحریف معنوی کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے، من بعد مواضع تحریف لفظی کے لیے. اڑے ہو گیا؟ یہ صفات بنیں گے قوم کے لیے، قوم موصوف صفت، جار مجرور متعلق سماعون کے ساتھ ہو گئے. یقولون کہتے ہیں اپنے چمچوں سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یقولون کہتے ہیں یہ ان کے سردار اور بڑے مولوی، ان اوتیتم ھذا، اگر یہ حکم جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے مطابق اگر یہ تمہیں دی گئی، یعنی محمد سے مل گیا، فخذوا، اس کو لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اور اگر یہ نہ ملے تو فاحذروا، پھر بچنا، اس کو لینا نہیں. ہو گیا مولانا؟ یہ شرط و جزا بالکل آسان ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا، شرط و جزا یقولون کے لیے مقول ہو گیا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا شرط، فاحذروا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، خدا جس کی ضلالت اور گمراہی کا ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لِهِدَایَتِهِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، زوری اللہ سے ہدایت نہیں لے سکتے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، فتنہ سے مراد ضلالت ہے، خدا جس کو گمراہ کر دیں. فلن تملک لہدایتہ، لہو تملک کے ساتھ متعلق ہے، یہ جزا ہے شرط کے لیے. فلن تملک لہو من اللہ شیئا، آپ کچھ بھی اس کے لیے مالک نہیں ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو، سینوں کو پاک کر دیں. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بڑی رسوائی، ان پر جزیہ وغیرہ مقرر ہے، ٹیکس اور جزیہ. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں سنگین قسم کا بہت بڑا عذاب ان کو ملے گا. دنیا میں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے. پدین دا دنیا دوڑوں نہ خراب، دونوں کے دونوں یہودیوں کے تباہ ہے، منافقین کے. ہو گیا مولانا؟ اکثر منافقین تھے ہی یہود، تو اس وجہ سے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ان یطہر قلوبہم، یہ مفعول بھی ہو گیا یرد کے لیے، خبر بن گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. الذین خبر ہے اولئک کے لیے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لم یرد اللہ پر اس کا عطف ہے، سمجھے نہیں؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ جملہ تفسیر ہے یا خبر ہے؟ اللہ آپ کا خبر ثانی بنے گا اولئک کے لیے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اس کا عطف ہے لہم فی الدنیا پر. سماعون للکذب، یہاں بھی اسی طریقے پر ہم سماعون للکذب، یعنی یسمعون لیکذبوا علیک، تاکہ جھوٹ بولے. اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں. اکالون یہ دوسری خبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم کے لیے. ہم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم، اگر آپ کے پاس آ جائیں تو پھر آپ فیصلہ کر دو. اور اعرض عنہم، یا روگردانی کر دو. یہ باتیں تو سب کو اللہ آپ کا بھلا. یہ تخییر پہلے تھی محمد رسول اللہ کو، بعد میں یہ تخییر اب نہیں رہا، سمجھے؟ یہ تخییر پہلے تھی، اور نفس الامر میں ہوتا بھی اسی طریقہ پر، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تخییر صرف اہل کتاب کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہوگا کہ کوئی مسلمان آپ کے پاس فیصلے لے جائے، لے کر کے آ جائیں، آپ چاہے تو فیصلہ کرو چاہے تو نہ کرو، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اہل کتاب کے اعتبار سے تخییر تھی، یہ تخییر اب منسوخ ہو گئی. اڑے کچھ پلا پڑ گیا، جی. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، روگردانی کرو، فلن یضروک مضرۃ شیء، آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو. ان اللہ يحب المقسطین، عام طور پر شرارت کے لیے آ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ آپ کو یہ حکم نہیں بنائیں گے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، وکیف کیسے حکم بنائیں گے، آپ کو جج بنائیں گے، حال یہ ہے کہ ان کے پاس تورات ہے، حال یہ ہے کہ اس تورات کے اندر فیہ حکم اللہ ہے، اس کے اندر اللہ آپ کا بنا کرے، اللہ کے احکام موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی واضح ہونے کے بعد، بیان کے بعد پھر بھی روگردانی کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ پکے کافر ہے، بے ایمان. اڑے ہو گیا مولانا؟ کیف حال بنے گا جو آپ کو 3 ترکیبیں بتا چکا ہوں، یحکمون کی ضمیر فاعل سے، سمجھے؟ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، یہ بھی حال بنے گا، سمجھے جملہ حال یہ. وعندہم التوراۃ، اب تورات اللہ آپ کا بھلا کریے ایک مبتدا مؤخر ہے، اور عندہم خبر مقدم ہے. پھر یہ جملہ اگلے والا فیہا حکم اللہ ہے، یہ بھی حال ہے،
مبتدا خبر ثم یتولون من بعد ذالک ثم یتولون من بعد الوضوء ہے، ذالک کا مشار للوضوء، واضح ہونے کے بعد بات واضح ہوتی ہے پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، ٹیٹ رہو، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری۔ اب تورات کی تعریف ہے کہ تورات سے بھی یہ لوگ منکر ہیں، منحرف ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، تورات ہم نے اتاری، اس حال میں تورات ذوالحال بنے گا، فیہا ھدی ونور، جس میں ہدایت بھی ہے، نور مبتدا خبر مل کر کے یہ حال بنے گا۔ یحکم بہا النبیون، اس پر فیصلہ کرتے تورات پر انبیاء، وہ انبیاء الذین اسلموا، وہ انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اسلموا اطاعوا للہ، انقادوا للہ، جو مطیع اور فرمان بردار۔ اور ایک معنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی مسلم ہوتا ہے، تو اس لیے اسلموا کا معنی اخلصوا۔ یحکم بہا النبیون، انبیاء فیصلہ کرتے ہیں اس پر، النبیون موصوف ہے، الذین اسلموا، جو کہ مطیع اور فرمان بردار ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جنہوں نے گردن جھکائی، فرمان برداری کا اظہار کیا۔ یہ انبیاء فیصلہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے فیصلے کرتے ہیں، والربانیون، یہ النبیون پر عطف ہے، للذین ہادوا، یہودیوں کے فیصلے اسی پر ہوتے ہیں، سمجھے؟ والربانیون، اور علماء ربانیین، والاحبار، اور ان کے اللہ کا بنا کر علماء سوء، یہود کے علماء سوء یہ احبار ہوتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ یہی تھے کہ جو اپنے آپ کو رب سمجھتے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، برخلاف قسیسین کے، قسیسوں کے عام مشائخ ہوتے ہیں، رحم دل قسم کے ہوتے ہیں، راہبوں کے رحم دل کے ہوتے ہیں، احبار ہوتے ہیں ان کے علماء سوء ہوتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ قرآن میں آتے ہیں، خیال کر لینا۔ النبیون موصوف، الذین اسلموا موصول صلہ اس کے لیے صفت ہو گیا، للذین ہادوا یحکموں کے ساتھ متعلق ہو گیا، الربانیون النبیون پر عطف ہے، والاحبار والانبیاء، اور احبار علماء یہود بھی فیصلہ کرتے، علماء سوء وہ اسی پر فیصلہ کرتے۔ آگے بسب یحکم بہا، اس تورات پر فیصلہ کرتے، بسب ان کے استحفظوا، ان کو نگہبان مقرر کیا گیا، علی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے، من کتاب اللہ کا ترجمہ کر دیا علی کتاب اللہ، کتاب اللہ تورات کے ان کو نگران بنایا گیا، اس لیے ان کے علماء کو حافظ، بما استحفظوا، ان کے علماء کو نگران بنایا گیا تاکہ علماء تورات کی حفاظت کریں گے۔ اور یہاں ہماری کتاب قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کریں گے۔ ان کے علماء تھے استحفظوا، استحفظ اللہ تھا، اور استحفظوا کیا تھے؟ ان کے علماء تھے۔ علماء کو نگہبان بنایا گیا کہ تم نگرانی کرو گے، تو علماء کیا کریں گے؟ علماء تھے ہی حرام خور، آیا سمجھ؟ بما استحفظوا، استحفظ فعل واو نائب فعل، من کتاب اللہ اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، حال بنے گا یہ محذوف سے، اور یہ موصول صلہ متعلق یحکموں کے ساتھ۔ اب آپ نے دیکھا یحکم فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بنے گا اللہ حال ثانی بنے گا تورات سے، فیہا ھدی ونور حال اول ہو گیا، یہ انزلنا کے لیے مفعول بھی ہے، اور یہ خبر ہو گیا ان کے لیے، فلا تگڑگڑ گڑ گڑ نہ کرو۔ بما استحفظوا پر عطف ہے، وکانوا علیہ شہداء کا، بما استحفظوا یہ علماء اس کی حفاظت کریں گے، بما استحفظوا بس ان کے ان کو نگہبان مقرر کیا گیا، علی کتاب اللہ کتاب اللہ پر، وکانوا علیہ شہداء اس پر یہ لوگ یہ گواہ بھی تھے، یا اس پر یہ نگران تھے، ان کان الامر کذالک جب حقیقت یہی ہے، ہم نے ان کے علماء سے کہا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، فقلنا لہم ہم نے ان کے علماء سے کہا، لا تخشوا الناس لوگوں سے ڈرنا نہیں، واخشونی مجھ سے ڈرنا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ ہو گیا مولانا۔ آگے ومن لم یحکم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر جو فیصلہ نہیں کرا کہ فاولئک هم الکافرون، دوسرا ومن لم یحکم بما انزل فاولئک هم الظالمون، تیسرا ومن لم یحکم بما انزل فاولئک هم الفاسقون، کافرون ظالمون فاسقون، بولو کافرون ظالمون فاسقون، ہو گیا مولانا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہے، کوئی حاکم اگر قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا پکا کافر ہے۔ دوسرا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ یہود کے بارے میں۔ تیسرا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہ نصارہ کے بارے میں۔ ہر قوم اپنے زمانے کے اندر، اب تو ان کے ادیان منسوخ ہے، اب تو ان کے ادیان منسوخ ہیں، لیکن ہر قوم اپنے زمانے میں، ہر نبی اور نبی کے ماننے والے اپنے زمانے کے اندر اس بات کے پابند ہے کہ آسمانی کتابوں پر فیصلہ کرے۔ آڑے سمجھتا ہے؟
جی ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ انکارا لہ، جو ما انزل اللہ کا انکار کرتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے، سمجھے؟ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اعتقاد رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اس کو اگر کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی جہالت ہے، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق۔ تینوں میں فرق آ گیا۔ پہلے من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فی حکام المسلمین، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون فی حکام اليهود، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فی حکام النصارى، سمجھتا؟ دوسرا آپ سے عرض کر رہا ہوں، من لم يحكم بما انزل الله انکار له، جو انکار کرتا ہے فاولئک هم الکافرون، پکا کافر ہے، سمجھے؟ انکار کرتا ہے فاولئک هم الکافرون۔ من لم يحكم بما انزل اللہ معتقدا حقانیتہ، کہ ہے حق لیکن میں نہیں کر سکتا اس پر، تو فاولئک هم الظالمون، سمجھتا ہے؟ اور ومن لم يحكم بما انزل اللہ جہلا، جاہل ہو کر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ما انزل اللہ کیا ہے، اپنی جہالت میں، تو فاولئک هم الفاسقون، سمجھ رہی میں؟ یہ جنہ پترا خیال کر لینا۔ ایک صورت یہ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون نعمت اللہ، یہ کفران نعمت ہے، جو ما انزل اللہ پر فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الکافرون، ناقدر ہے، اس کا کفر حقیقی اعتقادی مراد نہیں ہے، ناقدر ہے اللہ کی نعمت کی، سمجھتے ہیں؟ اور فہو الظالم، اگلے والی آیت میں یہی ظالم ہے اپنے فیصلے میں، اور یہی فاسق بھی ہے، اللہ کے حکم سے باہر نکلنے والا۔ ہو گیا مولانا؟ پھر ایک شخص کے بارے میں ہوگا، یہ 2-3 توجیحات عرض کر دی، ٹائٹ رہیے گا مولانا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہودیوں پر ہم نے یہ لکھ دیا ان کے خلاف، فیہا تورات کے اندر، ان النفس تقتل بالنفس، نفس اگر نفس قاتلہ تقتل بالنفس المقتولۃ، نفس قاتلہ نفس مقتولہ کے مقابلے قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، والعین تفقع بالعین المفقوۃ، جو آنکھ کسی کی پھوڑ کر کے نکال دیے آنکھ کو، والعین تفقع بالعین، آنکھ کو آنکھ کے مقابلے میں نکالا جائے گا، والانف یقطع بالانف تقطع بالانف، اور ناک کو ناک کے مقابلے میں کاٹا جائے گا، والاذن تقطع بالاذن، اور کان کو کان کے مقابلے میں کاٹا جائے گا، والسن یقلع بالسن، والسن تقطع بالسن، تقتل کیا ہے، والسن یقلع یا تقلع بالسن، اور دانت کو دانت کے مقابلے میں اکھاڑا جائے گا، والجروح متساویۃ قصاص متساویۃ، زخم برابر سرابر ان کا بدلہ ہوگا، زخموں کا برابر سرابر ان کا بدلہ ہوگا۔ فمن تصدق بما وجب لہ، جس کا حق تھا اس نے صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا، فہو کفارۃ لہ، یہ معافی ہے اللہ کا بلا، اگر کفارۃ لذنوبہ، یہ انشاءاللہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مولانا؟ اس لیے آپ کو بتا دیا، کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں آپ کو بتا دیا کہ امام ابو نے فرماتے ہیں ان النفس بالنفس، یہ نفس مطلق ہے، لہذا چاہے ذمی ہو اس سے کوئی خاص نہیں ہے، ہاں اس سے کافر حربی خاص ہے، اس لیے ہمارے ہاں ذمی کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تب بھی قاتل مسلمان اس کو قتل کریں گے، یا مستامن کو قتل کرتا ہے تب بھی قتل کریں گے۔ مستامن کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ویزا لے کر کے آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور یہاں سیر و تفریح کے لیے آتا ہے، امن یا تجارت کے غرض سے 3 مہینے کے لیے آتا ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا، یہ مستامن ہے، سمجھے؟ مستامن کے بارے میں بھی، مستامن اور ذمی ان کا قصاص ہمارے ہاں ہے، کافر حربی کا نہیں ہے۔ ہو گیا؟ فمن تصدق به بما وجب له، ایک آدمی کے دانت کسی نے اکھاڑا، سمجھے؟ تصدق به فمن عفا، اپنے حق کو معاف کرتا ہے، فہو کفارۃ له، فہو ای العفو کفارۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کے لیے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اعضاء کو صدقہ کرنا، جیسے کہ اس سے جدید طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ فمن تصدق باعضائہ، اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کے فلاں کو لگاؤ اور میرا گردہ نکال کر کے فلاں کو لگاؤ، اس کی اجازت نہیں، تصدق بالاعضاء کی اجازت نہیں ہے۔ تصدق میں ضروری ہے کہ آدمی اپنے اس چیز کا مالک ہو، آپ مالک نہیں ہیں، ہاتھ آپ کا نہیں ہے، پاؤں آپ کا نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ مشتری ہے اور آپ کی جان اور مال یہ مبی ہے، بان لهم الجنہ، یہ ثمن ہے، ثمن آپ نے لے لیا، بے آپ نے کر لیا، جان بھی آپ کی نہیں ہے، مال بھی آپ کی نہیں،
آدمی اپنے مال کا صدقہ کرے نا. لہذا آپ کہتے ہیں میری آنکھ نکال کر کے، میں تو مر رہا ہوں، میری آنکھ نکال کر کے کسی کی آنکھ نہیں اس کو لگا دینا. سمجھے؟ میں علیاذ باللہ شوگر کا مریض ہوں لیکن میرا گردہ صحیح ہے، ایک آدمی کا گردے خراب ہے، میں تو مر رہا ہوں، لہذا میرے مرنے کے بعد میرا گردہ نکال کر کے پھیلاؤں، اس کی اجازت نہیں. سمجھے؟ اجزاء فاضلہ کے اندر اجازت ہے. خون آپ دے سکتے ہیں جیسے عورت دودھ دے سکتی ہے، خون آپ دے سکتے ہیں. خون کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہے، بیچے آدمی اپنے مبی کو، لیکن سامنے والا اگر مجبور ہے وہ آپ سے خون خرید سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے اس خون کا پیسہ لینا اور اس کو کھانا حرام ہے. لیکن خون چونکہ اجزاء فاضلہ میں سے، جیسے کہ داڑھی ہے اور یہ بال ہے، یہ اجزاء فاضلہ ہے. آگے سمجھیں؟ کیا ہو گیا؟ چپکلی ہے؟ ہاں چلے گا مولانا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے ان نبیوں کے، ان کے بعد ہم نے بھیجا بھی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یہ مفعول بھی بنے گا. کفین کا علی آثار متعلق ہوگا. حال کونہ مصدقا، درحال کہ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہا لما ثبت بین یدیہ، لما ثبت بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، تورات کی تصدیق کر رہا. ٹھیک ہے مولانا. وآتیناہ الانجیل، انجیل ہم نے آپ کو دی عیسیٰ علیہ السلام کو. درحال کہ فی ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے. فی خبر مقدم بنے گا، ثابتان کائنان حاصلان موجودان مستقران، اور ھدی و نور مبتدا مؤخر، یہ جملہ حال بنے گا آتیناہ الانجیل، انجیل سے. ٹھیک ہے. وآتیناہ الانجیل فی ھدی و نور ومصدقا لما بین یدیہ، مصدقا کا عطف ہے ھدی و نور والے جملے پر، عطف المفرد علی الجملہ، یعنی یہ بھی حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انجیل سے. ومصدقا لما ثبت بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل ومصدقا، یا اس کو حال بنا دو، آتیناہ ہو ضمیر عیسیٰ علیہ السلام سے، وآتیناہ الانجیل، انجیل اور عیسیٰ ہر ایک ان میں سے مصدق ہے. مصدقا لما ثبت بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. مصدقا، ہدی، موعظۃ، مانا ہادیا وواعظا، یہ سب کے سب حال بنیں گے. سمجھے میں لوگوں؟ اسی انجیل سے، یہو ضمیر عیسیٰ علیہ السلام سے، انجیل سے بنا دو تو بہتر ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے انجیل میں حکم اتارا اس پر فیصلہ کرے. تو کیا ہمارے زمانے میں اجازت ہے؟ یہ لیحکم امر غائب کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. چاہے یہودیوں کو کہ انجیل میں جو کچھ، عیسائیوں کو جو کچھ عیسائیوں کے انجیل میں اس پر فیصلہ کرے. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ لیحکم کیا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یہ ان کے زمانے تک اس کے مامور تھے، لیکن الآن قد نسخ هذا، یہ منسوخ ہے، اب یہ منسوخ ہے. قرآن اور محمد رسول اللہ آخری شریعت ہے قرآن پاک، اس لیے ناسخ للکتب الاول، للاحکام، پہلے کتابوں کے احکام کے لیے ناسخ ہے. ایک دوسرا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ما انزل اللہ کی ایک خصوصی، ایک خاص قسم مراد ہے، یہ عام مخصوص من الباز ہے. اہل انجیل محمد کے صفات میں چاہیے کہ انجیل پر فیصلہ کرے. انجیل میں جو محمد رسول اللہ کے اوصاف ہے، آخری شریعت کے بارے میں جو ترغیب آ گئی، اس پر فیصلہ کرے. ناراض تو نہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ منسوخ ہے. دوسرا مسئلہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان پر آپ کو متوجہ ہونا چاہیے، ورنہ جدید ٹائپ کے لوگ جو قرآن اور انجیل اور تورات اور زبور میں کوئی فرق نہیں ہے. مقارنۃ الادیان، جیسے کہ وفاق کی طرف سے بھی یہ کوشش ہے حکومت کی طرف سے، مقارنہ بین المذاہب، مقارنہ بین المذاہب. انہوں نے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودی، نصرانی، عیسائی اور بدھ مت، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سب کو جمع کر رہے، مقارنہ بین المذاہب. چنانچہ مجھے بھی خصوصی دعوت دی تو میں نے فون کر دیا، میں نے کہ مذاہب، یہودیت، نصرانیت یہ مذاہب نہیں ہے، یہ ادیان ہے. آپ کا عنوان مقارنہ بین المذاہب، جو آپ کا مقصد ہے، یہ لفظ اس کے لیے نہیں ہے، اور یہ لفظ جس مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے. مقارنہ بین المذاہب، شافعیت، مالکیت، حنبلیت یہ مذاہب ہے، یہودیت اور نصرانیت یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ادیان ہے. اور جس کو ادیان میں اور مذاہب میں فرق نہ ہو تو وہ واجب القتل ہے، بغیرت، واجب الجوتا ہے، اور وہ چیمپئن بنا ہے اللہ آپ کا بھلا. اور میں نے آپ کو فرق بتایا، لیکن چونکہ آپ سوئے ہوئے تھے.
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا میں نے آپ کو بتایا کہ تفرق اور فرقے کی بنیاد وہ اس پر اعتقادیات پر ہوتا ہے، اور مذاہب کا اختلاف وہ فرعیات پر ہوتا ہے۔ اور علامہ شامی کی عبارتیں بھی میں نے پیش کی، لیکن وہ ساری اس کان سے سنی بھی نہیں، اگر سنی تو نکل گئی۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہے کہ جو اب میں ابھی پچھلے ہفتے میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، قسم خدا کے لڑکے آگے جامعہ اسلامیہ کی 4 دن میں مکے میں رہا، 1 دن مدینہ میں، کہنے لگا استاد جی یہ اعتراض کرتے، یہ اعتراض کرتے، یہ اعتراض، ہمارے جامعہ صدیقہ کا فاضل تھا یہ اعتراض۔ میں نے کہا مسجد نبوی نہ ہوتا میرا جی چاہتا کہ تیرا منہ کالا کر دوں کتے کا بچہ، سمجھے؟ اور کہتے استاد جی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم اس مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، اس کا ایک مرتبہ نہیں میں کئی مرتبہ آپ کو جواب دے چکا ہوں سبق میں، لیکن آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس قوم کو کیا کرے؟ ایک داڑھی منڈا رفع یدین کی 2 حدیثیں یاد کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور آمین بالجار کے 2 حدیثیں اس کو رٹواتے ہیں، نہ مبتدا کا خبر نہ خبر کا پتہ نہ مبتدا کا پتہ، وہ آ کر کے حدیثیں پیش کرتا ہے۔ ہمارے فاضل 16 سال مدرسے میں پڑھا اور فون کرتا ہے وہاں سے، استاد جی اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کے تو کئی مرتبہ ہم نے جواب موقوف علیہ میں بھی دیا، بخاری والے نے الگ جواب دیا اس کے، ترمذی والے الگ دیتے ہیں اور نسائی والے الگ، ابو داؤد والا الگ، لیکن ان ایک میں سے بھی آپ نے کچھ نہیں لیا۔ تیری شومی قسمت پر خدا ہی ہے اور ہم کیا کر سکتے، اللہ تیری مدد فرمائے، ورنہ تیرے جیسے منحوس دنیا میں کوئی بھی نہیں، سمجھو؟ اس لیے کہ آمین بالجار قرات خلف الامام رفع یدین یہ تو صرف بخاری والا بحث نہیں کرتا، ترمذی والا بھی کرتا ہے، ابو داؤد والا بھی کرتا ہے، طحاوی والا بھی یہ بحث کر لیتا ہے، مسلم شریف والا یہ بحث کرتا ہے۔ اس ظالم کے بچے نے، سمجھے، حدیثیں وہ متعین ہے، یہ ظالم کا بچہ 16 سال میں اس قابل بھی نہیں ہوا کہ اس کلین شیپ داڑھی منڈے کو جواب دے دے۔ یا اسف علی یوسف، سمجھتے ہیں؟ 16 سال پڑھنے کے بعد اب کہتے ہیں عربی پڑھ رہا ہوں۔ ہاں عربی تو یہ قدوری چونکہ پشتو میں تھی، کنز الدقائق بیروہی میں تھی، شرح وقائے بلوچی میں تھی، اور ہدایہ اللہ آپ کا بھلا کرے پنجابی میں، سمجھیے میں، اور مشکات یہ سارے دور کتاب، قرآن پاک یہ سرائکی میں، اور کچھ کتابیں کشمیری زبان میں، اور کچھ کتابیں ہنکو میں تھیں۔ یہ ساری کتابیں جو آپ نے پڑھی ہے یہ عربی نہیں تھی، اور اس کے باوجود پھر بھی کہہ رہا ہے میں عربی پڑھ رہا ہوں۔ یہ آدمی کوئی غیرت مند ہو، اس کو اٹھا کر کے دے مارے فرش پہ تاکہ ڈر اس طریقہ پر ہو جائے، اللہ آپ کا پھٹ جائے یہ بے ایمان، سمجھے؟ انگریز نے جب یہ کر دیا کامیاب ہو گیا، تیرے اور میرے ہاتھ میں ٹچ موبائل دے دیا، سمجھے؟ میرے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ آپ کا ٹچ موبائل دے دیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ یہاں قرآن کا سبق چلے پیچھے ٹچ موبائل دیکھو، یہاں بخاری کا سبق چلے پیچھے ٹچ موبائل دیکھو، سمجھے؟ تو اللہ دے گا کیسے یہ اللہ کہ جب آپ کی توجہ ان ننگی تصویروں میں، ننگی عورتوں میں ہے، یورپ کی ننگی عورتیں وہ آپ کے نیٹ پہ آ رہی، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ چشم مندر چشم تو در دی کرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دی کرے، سمجھ؟ اللہ زوری دے گا کیسے؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں انہی کو۔ کہتے ہیں استاد جی یہ اسکال ہے ان کا، تو میں نے کہا خدا کی قسم اس کا جواب میں زے تو ہوں، سمجھے؟ اور تیرا حال ہے کہ تو سو، تو پھر ہم کیا کریں؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ امر غائب کے لیے پہلی بات یہ کہ یہ منسوخ ہے۔ دوسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو بتا دیا، بما انزل اللہ ما انزل اللہ پر فیصلہ کرے، یہ عام مخصوص من البعض ہے، ما من عامن الا وقد خص من البعض، جو اصول فقہ کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا قد خص فی صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی صفات پر فیصلہ، نبی کی صفات پر انجیل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تینوں کا فرق بتایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ پر ہم نے قرآن اتار دیا بالحق کے ٹھیک طریقے سے، حال کونی مصدقا لما ثبت بین یدی من الکتاب، سابق تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے، لما ثبت بین یدی من الکتاب، مصدقاً کی 3 صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ الکتاب قرآن سے یہ حال بنے گا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن پاک نگران ہے، محافظ ہے آسمانی کتابوں پر، سب پر جو انہوں نے تحریف کیا ہے، مہیمنن۔
ومہیمن محافظا، یہ محافظ ہے علی الکتب سابقۃ، کتب سابقہ پر، سمجھ شریف میں آگے. لہذا ان سئلت عنہ، اگر قرآن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو فاحکم بینہم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر فیصلہ کرو. ان سئلت عن مسئلۃ، اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے فاحکم بینہم بما انزلہ اللہ، ما انزل اللہ پر فیصلہ کر دے. ولا تتبع اہواہم، اور اللہ آپ کو بھلا کرے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، منحرفا اما جاءک من الحق، جو توحید تیرے پاس آ چکا اس سے منحرف ہو کر کے. عملوں کو ان آتا ہے چونکہ تجاوز کے لیے، اعراض کے لیے آتا ہے، انحراف کے لیے، اس لیے متعلق کیا نکالیں گے؟ ان سئلت ان مسئلۃ، کسی مسئلے کا سوال ہو، فاحکم بینہم بالقرآن، قرآن اور حدیث پر فیصلہ کر دو. ولا تتبع اہواہم، کبھی ان کی خواہش کو، اس کی پیروی نہیں کرنا، ان کو ماننا نہیں. منحرفا اما جاءک من الحق، جو توحید تیرے پاس آ چکی ہے اس سے منحرف ہو کر کے. ہو گیا مولانا؟ تو اما جاءک من الحق یہ منحرفا اور مورزن کے ساتھ متعلق ہو کر لا تتبع کے ضمیر سے حال بنے گا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا، ہم نے ہر جماعت کے لیے ایک شریعت یہ ہے کہ بھیجی ہے، وَمِنْهَاجًا، اور ایک یہ کہ طریق واضح، ایک راستہ ان کے لیے ہم نے بنا دیا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، یہ منکم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ صفت بنے گا کل کے لیے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور لِكُلٍّ جَعَلْنَا کے ساتھ متعلق ہے، شِرَاطًا مفعول ہے، اور منہاجًا کا شِرَاطًا پر عطف ہے. شِرَاطًا شریعت، اور وَمِنْهَاجًا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک خاص راستہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے فروعات کے اندر اور احکام شرعیہ کے اندر آپ کو ایک بھی کرا لیتا. وَلَكِنْ فَرَّقَكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں الگ الگ کر دیا. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آسمانی کتابوں میں آپ کہاں تک اس کو لیتے. وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ مُخْتَلِفَةً، وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ مُخْتَلِفَةً یا وَلَكِنْ فَرَّقَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب مسئلہ یہ ہو تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، خیرات سے طاعت مراد ہے. إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، یہ اللہ ہی کی طرف آپ کو یہ کہ لوٹ کر کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس میں تمہارا اختلاف تھا اللہ اس کو فیصلہ کرے. یہ ہو گیا جنیدہ پتر. اس کے بعد وَأَنِ احْكُم بَيْنَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ مولانا یہ ان آ گیا ہے اس پر، یہ احکم بینکم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم وحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ علیک. یہ سارے معطوفات مل کے بتاویل مصدر، یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے. امرنا لکا، ہمارا آپ کو یہ حکم ہے. امرنا ایاک، ہمارا آپ کو یہ حکم ہے، یہ مبتدا بن گیا. امرنا ایاک، ہمارا حکم ہے آپ کو، ان احکم بینہم، کہ آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دو، بما انزلہ اللہ، قرآن پاک پر. ولا تتبع اہواہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، حکم پر عطف ہے. وحذرہم، اور ان سے بچتے رہو، ان یفتنوک، کہیں آپ کو یہ کہ آزمائش میں نہ ڈالے، عن بعض ما انزل اللہ الیک، اللہ نے جو آیتیں آپ پر اتاری ان کے بعض احکام میں، کسی حکم کے بعض ما انزل الیک مانا کسی حکم میں آپ کو یہ لوگ اللہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے، آپ سے غلط فیصلہ نہ کرائیں. جیسے 5ویں پارے میں آپ کے سامنے گزرا، انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ محمد سے غلط فیصلہ کرائیں گے، جھوٹ بولے. کیونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر اصول ضابطہ قانون دنیا کا رواج ہے، عرف ہے، یہی دیکھنے میں آتا ہے، یہی نظام ہے، یہی جگہ ہر جگہ پر اسی پر عمل ہو رہا. جس کے گھر سے چوری کی چیز برآمد ہوتی ہے اسی کو پکڑا جاتا ہے، جس کے پاس راستے جاتے ہیں. دیکھیے یہاں سے آٹا باقاعدہ ٹپکتا 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 جس کے گھر پہ جا رہا ہے اسی کے گھر سے چیز مل رہی ہے، اسی کو پکڑا جائے گا. یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے، قانون نہیں ہے. کرے کوئی بھرے کوئی، کرے کوئی بھرے کوئی، اس طریقے پر کیسے ہو سکتا؟ آپ تہمت بن عبیر کو کیسے پکڑیں گے؟ بشر کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ حضرت یہودی سے سب کچھ برق ہو گیا. کہیں آپ کی بدنامی نہ ہو، خدا نہ کرے، ہم آپ کی بدنامی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے مطابق، اصولوں کے مطابق، قانون کے مطابق ہمیں اس دنیا میں پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا، اس طریقے پر تھوڑے ہم کو چلنا. دیکھا کہبہ منہ، ہمارے ہاں کہتے کہبہ. کہبہ غلط قسم کی خواتین، وہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنی اس بے حیائی کو بھی چھپاتی ہیں. سمجھے؟ مکار قسم کا آدمی، وہ اس کی زبان کے نیچے ساری اس کی مکاریاں چھپی ہوتی. دیکھا آپ نے میں نے کیسے 2-3 سانسوں میں کتنے جملے آپ کو سنایا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے مولانا طریقہ. لیکن انا انزلنا الیک الکتاب لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اس قسم کے خائنین کے سے کب تک تو جواب دہی کرے گا؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ ہاں انتم اولئک جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں تم ان سے جواب دہی کرو گے، بتا دو فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ امن یکون علیہم وکیلا۔ آپ نے دیکھا 17ویں پارہویں میں 17ویں پارہ میں آپ کے سامنے مسئلہ آئے گا کہ دو خاتون، ایک خاتون جوان قسم کی خاتون ہے، دوسری غریب یہ کہ کچھ دوسری عمر رسید ہے۔ عمر رسید خواتین بڑے تجربہ کار ہوتی ہے، وہ نوجوان دونوں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ رکھا، کام سے کچھ آگے نکل گئیں، بھیڑیا آ کر کے وہ بڑی خاتون کے بچے کو اٹھا کر کے لے گیا، چھوٹی خاتون کا بچہ رہ گیا۔ اب وہ جو بچہ ایک تو چلا گیا بھیڑیے کے پاس، دوسرے بچے کو اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسرے پر جب دونوں پہنچے، بڑی خاتون کہتی ہے جس کو بھیڑیا لے گیا وہ تیرا بچہ تھا اور یہ بچہ میرا ہے۔ چھوٹی کہتی ہے کہ نہیں اللہ کے لیے یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے تیرا بچہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو شوہر سے ڈر رہی ہے، ڈرنے کے بعد اپنے قوم سے ڈر رہی ہے، تیری غفلت کی وجہ سے بچے کو رکھا، تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا، اس کے بعد اب تو اس طریقے پر کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں، کوئی کورٹ ہو، کوئی عدالت ہو، کوئی بھی ہو، اسی کے بچے سمجھے جانا پتریا۔ فیصلہ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، جو فیصلہ گیا، اس نے 12 بور کی طرح، جیسے 12 بور ہوتی ہے، اس نے ایک بور سے سارے جملے نکال دیے۔ کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ فیصلہ آپ کے پاس آ گیا، آپ انصاف کا، عدل کا صحیح فیصلہ کریں گے، بالکل دائیں بائیں تمام باتوں کو سنیں گے، حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اسی کا بچہ اب ڈر رہی ہے، اپنے شوہر سے ڈر رہی ہے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے ڈر رہی ہے، محلے والوں سے ڈر رہی ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں، اپنی غفلت کی وجہ سے اس کا بچہ چلا گیا، اب جا کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بچے کو اس نے قبضہ کر لیا۔ جب اس قسم کی باتیں داؤد علیہ السلام نے سنی تو حضرت نے اس بڑی کے حق میں فیصلہ دیا۔ چھوٹی رو بھی رہی ہے، بعض زبان اس قسم کے تیز ہوتے، آیا سمجھ میں؟ فیصلہ ہو گیا۔ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ مسئلہ پھر سلیمان کو سمجھایا کہ تیرے ابا سے خطا ہو گیا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، داؤد کو انہوں نے دھوکے میں ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا نے فیصلہ کیا ہے لیکن دونوں کو بلاؤ، میرا فیصلہ بھی سنو۔ کہا کیا ہوا؟ کس طرح کیا ہوا؟ بچہ ہو گیا، ہم دونوں نے بچے ایک ساتھ رکھے، ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا، پھر اس کے بعد ہو گیا، اس نے پھٹا شروع کر دی، میرے بچے کو لینا چاہ رہی ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی، مجھے ذلیل کرنا چاہ رہی۔ واہ، واپس ماشاءاللہ اس نے کھول دی اپنے مشین، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ غریب بول بھی نہیں سکتی، بھولی بھالی قسم کی یہ ہوتی، ہماری والدہ بھی بھولی بھالی تھی، بخاری پڑھ کر کے روتے رہو، بخاری پڑھ کر کے روتے رہو، سمجھے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو تیر پھینکتے الزام تراشی کرتے ہیں، المحصنات الغافلات المؤمنات، عائشہ کا ایمان قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہے۔ یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان پر الزام لگاتے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب، ان پر خدا کی لعنت ہو، میں ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکذبون، جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ وہاں پہنچیں گے، محمد کو جب طیب کہتے ہو تو عائشہ طیبہ ہوگی، اور عائشہ کو خبیثہ کہتے ہو تو پھر محمد پر بھی زبان بڑھانی پڑے گی۔ میں اللہ طیب ہو کر کے اپنے پیارے طیب نبی کے لیے بیوی بھی طیب کا انتخاب کیا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ سمجھے؟ ہمارے مولوی صاحب بڑے خطیب ہیں، ہماری والدہ پر زنا کا الزام لگایا، ہماری والدہ کے زنا کا الزام لگایا، والدہ نبی کی بیوی پر الزام زنا کا۔ تمہاری زبانیں کاٹنی چاہیے کہ جو زنا کا لفظ تم استعمال کرتے ہو۔ بخاری میں کئی صفحات ہیں، ترمذی میں یہ مسئلہ آ جائے، جہاں بھی آ جائے، زنا کا لفظ کسی محدث نے استعمال نہیں کیا، یہ تمہارے خطیب ہوتے ہیں، سمجھے؟ ایک آپ کا بہت بڑا خطیب ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ہماری والدہ پر زنا کا الزام لگ گیا، یہ ہو گیا، اس پر کسی نے کتاب لکھا کہ وہ منحوس، زنا کا لفظ تو کیوں نکالتا ہے؟ قرآن نے کہیں استعمال نہیں کیا۔
6 7 7 10 10 صفحہ کی حدیثیں کسی بھی حدیث میں محدث کو، صحابی کو، کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ لفظ زنا زبان سے نکالے. یہ ادب ہے مولانا، سمجھے؟ یہ جہالت ہے کہ جو حدیثوں کو دیکھے نہیں تو اس طریقے پر چلتا ہے. مولانا وَأَنْ بَيْنَهُمْ أَمْرُنَا، ہمارا حکم آپ کو یہ کہ حکم بینہم بما انزل وَلَا تَتَّبِعُوا وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ، اس سے بچتے رہنا کہ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈالے. عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، اللہ نے جو کچھ اتارا اس کے کسی حکم سے. بعض کا ترجمہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کا بدلہ ان کو دے دے. بھائی کافر کا مواخذہ بعض ذنوب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ کافر اور بے ایمان کا مواخذہ أن يُصِيبَهُم بِذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ دا چش دے کنا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے بزرگان کہتے ہیں ان یصیبہم ببعض ذنوبہم فی ہذہ الدنیا وببعض ذنوبہم الاخری فی الآخرہ. ببعض ذنوبہم فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بعض، جیسے کہ بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کو جلا وطن کیا گیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ دوسرا یہ کہ بعض ذنوب کا اللہ، بعض ذنوب سے انحراف عن القرآن مراد ہے، انحرافہم و اعراضہم عن القرآن ہے. اس کی وجہ سے اللہ ان کو یہاں پکڑے گا، باقی ان کے کفر ہے جو چیز ہے اس کے آخرت میں ہوگا. تیسرا جو سب سے جواب بہترین ہے وہ یہ کہ یہ بعض کل کے معنی میں ہے. بولو ببعض، یہ بعض جمعی اور کل کے معنی میں ہے. فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِمْ وَبِكُلِّ ذُنُوبٍ بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے تمام ذنوب سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بہت سے لوگ یہ کہ فاسق ہیں. ایورزون عن کتاب اللہ، کتاب اللہ سے روگردانی کرتے. ایورزون عن کتاب اللہ، کتاب اللہ سے روگردانی کرتے. فحکم الجاہلیہ یبغون، جاہلیت والا حکم اللہ آپ کا بھلا کرے، جاہلیت والا حکم طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ، خدا کے مقابلے میں کون ہے حکمن، کس کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں مبتدا خبر ہے. لقوم یوقنون، یقین والوں کے لیے. لقوم یوقنون، یقین والے لوگ فائدہ چونکہ اس سے زیادہ لیتے ہیں، اس لیے ہدی للمتقین. ورنہ اللہ کا فیصلہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. یقین غیر یقین سب کے لیے، یقینی لوگ غیر یقینی سب کے لیے برابر ہے. ہو گیا؟ اس کے بعد میرے بھائی جان، چونکہ بات ہو رہی تھی بعض لوگوں کے ظاہر و باطن دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ ناپاک ہیں، بعض اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اندر سے ناپاک ہیں. اب بتاتے کہ جنہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا معنی یہی ہے، جن کا ظاہر و باطن پاک ہے. لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دلی دوست نہیں بنانا، ان کا اندر ناپاک ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے. سمجھتا ہے؟ اڑے یاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کو اولیاء، دلی دوست نہیں بنانا. میں نے آپ کو بتایا موالات، مواسات، مدارات، معاملات اور اللہ آپ کا بھلا کرے مداہنت، یہ ساری چیزیں آپ کو بتایا. لا يتخذ المؤمن الکافرین اولیاء من دون المؤمن، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ آل عمران میں گزر چکے. بعضهم اولیاء و بعض، یہ جملہ تعلیلی ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کے دوست نہ بنو. کنت جنس و با جنس و پرواز، کبوتر باز و با باز، جنس جنس سے مانوس ہوتا ہے اور کبوتر کبوتر سے مانوس ہوتا ہے، کافر کافر سے، مومن مومن سے. لاشتراکہم فی الکفر، وہ کفر میں شریک ہے، ایک دوسرے سے دوستی کریں. بعضهم اولیاء ومن یتولہم منکم، تم میں سے کوئی، منافق بھی ظاہر میں ہم میں سے ہے، منافق بھی ظاہری ہمارا ہے، تم میں سے کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا. فإنہ یعد منہم، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. ان اللہ، اور وہ ظالم ہوگا. اور یاد رکھ لینا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم سے کبھی یہ ہے کہ ظالم کی رہنمائی نہیں کرتا. ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کر دینا. یہ شربت گلاس کی چیز ہے، تم جوتی میں بوٹ میں ڈال کر کے مجھے پلاتے رہو، یہ ظلم ہوگا. بوٹ میں ڈال کر کے مجھے پلاتے رہو، یہ ظلم ہوگا. یا وہ بیت الخلاء کے اندر WC ہوتی ہے، اس میں چاول ڈال کر کے مجھے کھلاؤ، یہ ظلم ہے. سمجھے؟ ارے بابا یہ کیوں کیا؟ ارے بھائی پاک ہے کہ. بنگالی تبلیغی جماعت میں گیا اور کہا کہ ساتھیوں نے بھیجا کہ جاؤ روٹی لے کر کے آؤ ہوٹل سے. وہاں سے گیا اپنی دھوتی میں 20-30 روٹی لے کر کے. ساتھیوں نے کہا یار یہ تو کئی دفعہ آپ کو پہنتے ہوئے ہم نے دیکھا دھوتی کی، تو کہتے اللہ کی قسم ابھی نہیں پہنا تھا، دھویا ہوا تھا، ابھی تو پاک تھا.
ارے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ارے پاپا یہ دھوتی میں روٹی، کہتا ابھی تو نہیں پہنا تھا نا، ابھی تو نہیں پہنا تھا، یہ پاک ہے، دھویا تھا لیکن وضع شیفی غیر محلی ظلم. اس کا وضع کس کے لیے؟ جوتے کا وضع کس کے لیے ہوا ہے؟ جوتی کا وضع پاؤں کے لیے، اس میں بالکل پاک ہو، اس میں بریانی ڈالے. وہ جو WC جس کو بیت الخلاء میں جس کے اندر گند پڑتا ہے، اس کو آپ بازار سے لے لیں اور صابن لگائیں پاک، اور اس میں بریانی ڈال کر کے استاد جی کو پیش کریں. سمجھے؟ اب میں کہا اللہ کے بندے یہ کیا کیا؟ کہ استاد جی بالکل پاک ہے، ابھی تک یہ گند میں استعمال نہیں ہوا، آج دکان سے لائے دھویا بھی ہے، تو کوئی استاد کھائے گا؟ سمجھے؟ ناراض نہیں ہونا، ہماری کوتاہی ہے، ہماری تقریریں، ہماری تفسیریں، ان میں یہ جو سامنے ہے یہ سب میں گھوم رہے پھر رہے. ویڈیو CD ٹیپ ریکارڈر کیسٹ، اس میں بخاری ترمذی نسائی ابو داؤد یہ ساری چیزیں آ گئی. آیا سمجھ میں؟ مولویوں کی تقریریں بھی آ گئیں، لیکن آپ کو تورات اور انجیل کی کوئی تلاوت نہیں ملے گی ان چیزوں میں. ان کو بنانے والے وہ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری کتابیں اتنی مقدس اور پاکیزہ ہیں کہ ہم اس میں اپنی کتاب کو داخل نہیں کرتے، جنہوں نے بنایا. سمجھ؟ لیکن آپ کہتے ہیں نا یہ تو بالکل پاک ہے. اس کا وضع جو ہوا ہے اس کے لیے نہیں ہوا ہے. لیکن اب چونکہ سارے کے سارے، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک جو گیدڑ اور لومڑی کہتے تو سارے کے سارے اگر نہ کہیں گے تو ان کو خارش کی بیماری لگے گی، تو اس لیے مجھے بھی یہی بیماری لگ گئی. آیا مسئلہ سمجھیں؟ ورنہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی احتیاط کو دیکھو کہ ان کے احتیاط میں ایسا نہیں ہے. اب چند بے وقوفوں نے کچھ کر دی ہے، شاید کچھ پادریوں کی تقریریں ڈالی، تلاوت نہیں ہے. سمجھ رہے میں؟ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں. اگر تقریر کسی ربی اور کسی پادری کی ہو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری کتابیں مقدس اور پاکیزہ ہے. ہم اس قسم کے جس چیز کو بے حیائی پھیلانے کے لیے ہم لوگوں نے بنایا ہے، اس بے حیائی والے آلہ کے اندر، اس مشین کے اندر ہمارا دین ڈلے گا نہیں. اس میں ڈلے مسلمانوں کی دین، وہ اس کا تقدس پامال ہو جائے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر شک اور نفاق ہے. فی قلوب میں خبر مقدم، مرض مبتدا مؤخر، صلہ بنیں گے الذین کے لیے. الذین سے حال ہے یسارعون فیہم، وہ یہود و نصارہ کی دوستی میں، فی موالاتہم، ان کی دوستی کے اندر دوڑ لگا رہے ہیں، یہ حال بنے گا. اور یقولون بھی حال بنے گا، یقولون کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرۃ، ہم ڈرتے اس بات سے کہ ہمیں کوئی گردش زمانہ، کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے. جیسے کہ آج کل کہتے ہیں امریکہ سے دوستی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان اس لیے بدنام ہے. سمجھے؟ دوستی کرنی، اس کے بغیر ہم کیسے چل سکتے؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے کر آئے گا، مومنین کو فتح دے گا. او امر من عندہ، یا کوئی اور کامیابی کی صورت مومنین کے لیے ہوگی. فیصبحوا، یہ منافق ہو جائیں گے، نادمین، یہ نادم ہو جائیں گے، علامہ، اپنے اس منافقت پر، اسروا فی انفسہم، جس کو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپایا تھا. ترکیب سمجھ میں آگے نہیں گئی؟ قریب ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے کر کے مومنین کے لیے آئے گا. او امر من عندہ، یا کوئی اور کامیابی کی صورت ہوگی، یا اللہ آپ کا بھلا کرے منافقین کو اور یہود و نصارہ کو اللہ ذلیل کرے گا. فیصبحوا، یاتی پر اس کا فعسى اللہ ان یاتی ہے، فعسى اللہ ان یصبح، فعسى ان یصبح، اور یہ قریب ہے. یصبحوا، یہ لوگ ہوں گے نادمین، پھر بعد میں یہ پشیمان ہو جائیں گے، علامہ، اس منافقت پر کہ اسروا فی انفسہم، جس کو دلوں کے اندر انہوں نے چھپایا تھا. علامہ اسروا فی انفسہم نادمین کے ساتھ متعلق ہے، نادمین یصبحوا کی خبر ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقسموا باللہ، ایمان والے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقسموا باللہ، یہ منافق جو اللہ کی قسم اٹھاتے تھے، جہد ایمانہم، اپنے مضبوط قسم کی قسم اٹھاتے تھے. انہم لماکم، یہ جواب قسم ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہے. کیا ہو گیا ان کو؟ یہ منافق نکلے. ہم تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ ہم یقولوں کا فاعل ہو گیا. ہؤلاء مبتدا بن گیا، الذین اس کے لیے خبر ہے. اقسموا باللہ جہد ایمان مفعول مطلق ہے، اقسموا کے لیے یہ قسم ہو گیا. انہم لثابتون معکم، جواب قسم ہو گیا، یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے. الذین ہؤلاء کے لیے خبر ہے، یہ مقولہ ہو گیا یقولوں کے لیے. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو جانے دا پتریا، اڑے ہو گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ